نمسکار، سلام۔ آج ہم سبق مظلوم کی فریاد میں آگے مطالعہ کریں گے۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے ان شوہروں کی حالت دیکھ کر جو بیوی کے معنی ہی خدمت گزار کے سمجھتے ہیں، مانا کہ بعض جگہ بیویوں کی قدر وہ ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے، مگر ان سے بہت زیادہ جگہ وہ مٹی پلید ہو رہی ہے جو نہ ہونی چاہیے۔ میاں، ساس، ننند کے بچے، دیور، جیٹھ، ان کی اولاد، غرض ان سب کو رضامند رکھنا اس کا فرض۔ کوسنے، فجیتیاں، طعن و تشنیع اس کا انعام، طلاق کا ڈراوا، دوسرے نکاح کی دھمکی اس کی خدمتوں کا صلہ۔ پاپڑ بیلیں ایک ایک کا آغا تاغا، ایک ایک کی للوپتو، غرض زندگی کیا ہوئی وبال ہو گئی۔ پکاؤ، رندھو، سیو، پروو، جھاڑو بہارو، لیپو پوتو، غرض گھل گھل کر خاک اور جل جل کر کوئلہ ہو جاؤں، مگر پھر بھی کسی کی بھاویں نہیں۔ آنے جانے والے پھوہڑ بتائیں، ملنے جلنے والے کیڑے ڈالیں، زبان دراز وہ، کام چور وہ، جل جوگنی وہ، بے ڈھنگی وہ، غرض کوئی ایسا عیب نہیں جو اعمال نامے میں موجود نہیں ہو۔ ناقص العقل اس کا خطاب، بیوقوف اس کا لقب، مختصر یہ کہ اس کی زندگی اس سے بہتر ہے جس کو موت کی کبھی تمنا نہیں ہوتی۔ یہ بحث کہ جو بیویاں اپنے فرائض ادا نہیں کرتی کس سلوک کی مستحق ہوں، یا بیویوں پر شوہروں کے کیا حقوق ہے، آئند ہی سہی۔ اس وقت تو افسوس اس کا ہے کہ آج نوبت یہاں تک پہنچی کہ بہت سے اللہ کے بندے بیویوں کے مقابلے میں انسانیت ہی کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے خیال میں کسی شخص کی آئند زندگی برباد کرنے سے زیادہ نہ کوئی بڑا گناہ ہے نہ ظلم، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن یہ گل کھل رہے ہیں اور پھر مزہ یہ کہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خوب کیا، کہیں مذہب کی آڑ، کہیں ضرورت کا بہانہ۔ اگر اسلام کے یہ معنی اور انسانیت کی یہ صفت ہے تو اس اسلام اور انسانیت دونوں کو سلام۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ الہی بچائیو اسلام کو ان لوگوں سے جو اس کی ہنسی اڑائیں۔
تعجب ہے کہ ان کا ایمان ان کو کبھی ملامت نہیں کرتا اور وہ نہیں سوچتے ان کی تمام ضرورتیں پوری ہوں۔ مزے سے زندگی بسر کریں، کسی قسم کا غم پاس آ کر نہ پھٹکے، اچھے سے اچھا کھائیں، بہتر سے بہتر پہنیں، عیش کریں، آرام کریں، غرض دنیا ان کے واسطے جنت ہو، مگر وہ بے گناہ روح جو ان ہی جیسی آدمی، ان ہی جیسی ضرورتیں رکھنے والی ہے، محض ان کی غفلت، خود غرضی اور نفس پروری سے بدترین مخلوق ہو جائے اور ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچے کہ موت کی منتظر اور زندگی جیسی نعمت سے بیزار۔ ہم جانتے ہیں، اور ہم کیا دنیا جانتی ہے، کہ کیسا ہی ظالم اور کتنا ہی کڑکیوں نہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، سنگ دل ہو، رحم دل ہو، ظلم کی سزا، نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا۔ وہ شخص جو آپ چین کرتا اور مزے اڑاتا پھرتا ہے، اگر اس کی بیوی دکھ بھرے مصیبتیں جھیلے اس کی بلا سے، اس کے پاس سوا اس کے ایمان کے کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے کارنامے اسے سمجھا دے۔ جب وہ ایمان ہی نہ رہا تو ڈر، حیا، لحاظ، انسانیت سب ختم۔ وہی مظلوم جس کو میں نے کہیں کا نہ رکھا، جو سب کچھ پر سے لٹا بیٹھی، جس نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت زندگی مجھ پر نثار کر دی، جس کو دنیا میں خوش رہنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا مجھے میری وجہ سے تڑپ تڑپ کر دن اور بیٹھ بیٹھ کر راتیں بسر کر رہی ہے، اس کو کیوں خیال آئے کہ یہ دہکتی ہوئی انگیٹھیاں، یہ نرم نرم تکیے اور گرم گرم بچھونے مجھ پر حرام ہیں، اس لیے کہ وہ رنج و غم کی شریک، عمر بھر کی ساتھی، دکھ درد کی رفیق، جس سے دنیا کا وعدہ اور وفاداری کا اقرار تھا، جس سے نباہ کا وعدہ اور وفاداری کا اقرار تھا، آج جاڑوں کی پہاڑ سی راتیں ٹھنڈے کپڑوں میں تارے گن گن کر کاٹ رہی ہے۔ مصنف کے مطابق عورتوں کے ساتھ اس طرح کے کئی ظلم کیے جاتے ہیں، جس کا مصنف نے اس میں بیان کیا ہے کہ شوہر خود ہے جو جاڑوں کے راتوں میں، یعنی سردی کے موسم میں خود ہے جو آرام سے گرم اور نرم کپڑوں میں سو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو بیوی ہے وہ کام کرتی ہے، گھر کا سارا کام کرتی ہے، اس کے علاوہ رات جب ہوتی ہے سردی کے موسم میں تو وہ ہے جو ٹھنڈے کپڑوں میں بیٹھی رہتی ہیں، کیونکہ اسے
ایسے گرم کوئی کپڑے نہیں دی جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈ سے تڑپتی ہے اور بیٹھ بیٹھ کر جاڑے کے موسم میں راتیں گزارتی ہے۔ زندہ ہیں ایسی بہت سی اللہ کی بندیاں جو آنکھوں میں رہیں چاؤں چونچلوں سے پلی۔ مصنف کا خیال ہے کہ ایسی بہت سی عورتیں ہیں جو اپنے مائکے میں اپنے والدین کی آنکھوں کی پتلی رہی اور بہت ہی اچھے طریقے سے پلی بڑھی۔ وہ ساری اللہ والی میکے ہی تک تھی اور وہ جو اس کو سکھ چین تھا وہ اس کو جو اپنے مائکے تک ہی میسر ہوا۔ ظالم شوہروں کے دل پتھر اور سخت ہاتھوں نے کنوارے پن کے ساتھ ہی دنیا کی بہار ختم کر دی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے سسرال میں اس کے ظالم شوہر نے اس کے ساتھ سخت برتاؤ کیا، جس کے ساتھ اس کی سکھ چین کی دنیا ختم ہو گئی۔ جو نگاہ محبت بھری معلوم ہوتی تھی زہر میں بجھی نکلی، جس دم سے قبر تک ساتھ دینے کی امید تھی۔ طوطے کسی طرح دیدے بدل گیا۔ جس وقت نکاح ہوا تھا تو شوہر اور اس کی بیوی نے ایک دوسرے کو زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن شوہر نے اس کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ وہ اس کے ساتھ ہے جو ظلم ستم کرتا رہا۔ شادی کے وقت موت تک ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے شوہر نے ایسا نہیں کیا۔ اس طرح اس اقتباس میں مصنف نے عورتوں پر جو سسرال میں ظلم کیے جاتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ شکریہ۔